پڑتے ہی اس نے احتراماً اسے دور سے سر تسلیم خم کرتے سلام کیا، جس نے ہلکا سا سر ہلاتے سپاٹ تاثرات سامنے کی طرف نظریں جمائیں۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اس کی نگاہیں چاروں طرف کا اچھے سے جائزہ لینے لگیں۔ اس کے آدمی ڈیرے کی ہر دیوار کے ساتھ اسلحے سے لیس مستعدی سے کھڑے تھے۔ وہ زارون سکندر خان کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، مگر اس بار وہ اسے جیتنے کا ایک بھی موقع نہیں دینے والا تھا۔ گاڑی پتھریلے روش میں رکی۔ اس کے حکم کے مطابق پہلے سے ہی باہر کھڑے دو ملازمیں گاڑی کی طرف بڑھی تھیں۔ وہ خان تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ خان اپنی عورت، اپنی عزت کے معاملے میں اتنے سخت ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی اصول پرست تھا۔ اس نے گلمین خان کو اغوا ضرور کیا تھا، مگر اس کی نیت صرف زارون سکندر خان کو اس کے سامنے جھکانا تھا۔ اسے اندر لے آؤ۔ سرد نگاہیں ان دونوں پر ڈالے وہ تحکم بھرے انداز میں کہتے اب سے بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ان دونوں عورتوں نے ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی گلمین خان کو سہارے سے اٹھایا اور کندھوں کا سہارا دیے اس کے بے ہوش وجود کو تھامے وہ اب ڈیرے کی اندرونی جانب بڑھ گئیں۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی شال جھٹکتے وہ اپنے کندھوں پر درست کرتے کسی گڑبڑ کے احساس پر یکدم سے رکا۔ سیاہ جوتوں میں مقید پاؤں کی حرکت رکی تھی۔ مضبوط ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچے وہ ایک دم سے رخ موڑتے دہانی سے دیکھنے لگا۔ آنکھوں کی سمٹی ہوئی پتلیاں آخری حد تک پھیلیں۔ زارون! اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی۔ زارون سکندر خان اس کے سامنے ہی برآمدے میں اونچی حصے پر فرش پر ہی بیٹھا اسے سنجیدگی سے گھور رہا تھا۔ زرغان خان کے ماتھے پر ڈیروں بل چمٹے۔ کیا ہوا خان؟ اپنے بھائیوں کو یہاں دیکھ کر اتنا چونک کیوں رہے ہو تم؟ پشت پر سے ابھرتی زرار پاشا خان کی سرد آواز پر اب کی بار اس نے شوق کے عالم میں مڑ کر اسے دیکھا، جو ڈارک مرون جیکٹ کے نیچے سیاہ جینز اور سیاہی شرٹ پہنے ہوئے اپنی پرکشش شخصیت سمیت اس کے پیچھے ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑا تھا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے زرار بھیا، زرغان خان کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ اب کی بار وہ دراب خان کی آواز پر سامنے کی سمت دیکھنے لگا، جو برآمدے میں بڑے پلر سے ایک ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ مان وہ دونوں ملازمائیں گلمینے کو تھامے اندر داخل ہوئی۔ زرغان خان ان کی آہٹ پر چونک کر ایک نگاہ نیچے کی طرف دوڑائے، سامنے بیٹھے زارون سکندر خان کو دیکھنے لگا، جس کے جسم سے کوئی چوٹ دکھ نہیں دکھ رہی تھی، بس سر پر سفید پٹی بندھی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں براؤن شال کندھوں پر اوڑھے اپنی شاہانہ شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا اسے کسی حد تک گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ دراب خان! زارون سکندر خان کی نظریں اب تک زرغان خان پر ٹکی تھیں۔ حکم کریں سردار سائیں۔ دراب خان زرغان خان کو گھورتے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ زرغان خان کی حریم سے انسیت اور زارون سکندر خان سے نفرت دونوں سے بخوبی واقف تھا۔ جبھی اسے سلگانے کو محض لقمہ لگایا۔ اپنی بہن کو بحفاظت حویلی میں لے جاؤ۔ اب کی بار دونوں گھٹنوں پر دباؤ دیتے وہ ایک دم سے اس کے سرد لہجے میں بولا۔ دراب فوراً سے سر اس بات میں ہلاتے گلمین خان کی سمت بڑھا۔ زرار پاشا خان نے ایک نظر سبھی پر ڈالی اور اجرت میں اپنی بہن کے قریب جاتے اسے نرمی سے گلمین خان کو ان عورتوں سے لیا۔ معصوم چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے اس نے گلمین خان کی پریشانی پر بوسہ دیتے اسے باہوں میں بھرا۔ دراب خان اس کے پیچھے ہی باہر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ زرغان خان اب سپاٹ چہرے سے اپنی طرف بڑھتے زارون سکندر خان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا ہی زرغان خان کہ تو بہت بڑا گدھا ہے، مگر اتنا بڑا اس بات کا مجھے آج اندازہ ہوا۔ زرغان خان اس کے لہجے کی کاٹ پر بری طرح سے بلبلایا۔ زارون خان! وہ غصے سے چلایا، آواز نیچی، بھونک مت، بے غیرت انسان! اپنے ہی خاندان کی عورت کو یوں یرغمال بناتے تجھے اپنے آپ پر ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا لگا تھا تجھے کہ زارون سکندر خان اپنی بیوی پر اتنا لاپرواہ ہوگا کہ وہ اسے کل کی آئی ایک عام سی ملازمہ کے ساتھ باہر بھیج دے گا؟ زارون تعصب آمیز لہجے میں کہتا سر جھٹک گیا تھا۔ زرغان خان کا چہرہ لمحوں میں بے تحاشا سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں شرارے پھوٹ پڑے۔ مجھے ذرا برابر شرم نہیں آئی زارون خان، بالکل ویسے ہی جیسے تجھے شرم نہیں آئی میرے چھوٹے بھائی کو بے دردی سے مارتے ہوئے۔ زرغان خان نفرت بھرے لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے زارون کو جان سے مار دیتا۔ تیرا بھائی ایک نمبر کا 2 نمبر آدمی تھا زرغان خان، وہ لڑکیوں سے زیادتی سے لے کر چرس، شراب اور ہر قسم کے کالے دھندوں میں ملوث تھا۔ اب کی بار باہر سے آتی زرار پاشا خان نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر زرغان خان بے یقینی سے سر نفی میں ہلا گیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، تم دونوں مل کر جھوٹ گڑھ رہے ہو، میرا بھائی ایسا نہیں تھا۔ زرغان خان گرا کر بولا۔ اس کی گراہٹ میں زارون خان نے بری طرح سے جبڑے بھینچ ڈالے۔ ایسے ہی تھا تیرا وہ حرام خور بھائی، اور تو اس لیے اب تک صحیح سلامت کیونکہ تو اس جیسا بے غیرت نہیں، ورنہ آج میری بیوی کو اغوا کرنے کی جو غلطی تو نے کی ہے، اس وقت تک تیری بوٹیاں اس محلے کے کتوں کے آگے پڑی ہوتی۔ 2 قدم مزید اس کے قریب آتے زارون سکندر خان نے سنجیدگی سے کہتے اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا۔ زرغان خان بری طرح سے لڑکھڑایا۔
وہ ایک دم سے سنبھلتے اپنی ناک سے بہتے خون کو مٹھیاں بھیجے زارون سکندر خان کو قہر برساتی نگاہوں سے گھورتے اس پر ٹوٹ پڑا، مگر زارون سکندر خان اس کا ہر حملہ بڑی ہوشیاری سے ضائع کر رہا تھا۔ زرغان اس کی ٹریننگ کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ زرار پاشا خان دور سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا اطمینان سے ان دونوں کو گھور رہا تھا، مگر جب زرغان خان کی بگڑتی حالت دیکھی تو وہ جھٹ سے بھاگتے ہوئے ان دونوں کے درمیان ہوا۔ بس کر سکندر، خبردار، جو تو اب اسے چھوا تو نے۔ زرار اسے گھورتے سختی سے بولا، تو چھونے کی بات کرتا ہے، میں اس سالے کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا میں اسے، اس نے میری مینے کو کڈنیپ کیا، سزا تو اسے ملے گی۔ زہرون سکندر خان گرا کر کہتے اب پھر سے اس کی طرف جھپٹا تھا۔ زرار جبڑے بھیچے کر گہری سانس بھرتے دھڑ جھٹک گیا۔ کول ڈاؤن سکندر، یہ ہمیں زندہ چاہیے، اسے دونوں شانوں سے جکڑتے زرار پاشا خان تقریباً اس کے کان میں گھس کر سرگوشی نما انداز میں بولا۔ زارون جبڑے بری طرح سے کھینچ کر شرر بار نگاہوں سمیت زارون سکندر خان کو گھورتے رخ موڑ کر، جس پر زرار نے تشکر بھری سانس بھری، ادھر آؤ زرغان، اپنی ناک کو ہاتھ سے چھوتے زرغان کو دیکھ کر زرار نرم لہجے میں بولا، اسے بازو سے جگڑتے ہوئے ایک کرسی پر بٹھا گیا، جو ہاتھ ناک پر جمائے نفرت آمیز نگاہوں سے زارون سکندر کو گھور رہا تھا۔ یہ دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے بھائی کے بارے میں، تو یہ ویڈیوز دیکھ لو، ان سب میں تمہارا بھائی اپنے ہر کالے دھندے کا خود منہ بول کر اعتراف کر رہا ہے۔ زرار پاشا خان نے اپنا موبائل فون نکالتے ایک ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کر دی۔ زرغان خان پہلے سے سنجیدگی سے گھورتا رہا، پھر کچھ سوچ کر موبائل فون پکڑا۔ موبائل فون میں نظر آتا شخص اس کا سگا بھائی تھا، جس کی موت نے اسے مہینوں تکلیف میں رکھا۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ویڈیو جھوٹی یا ایڈٹ کی گئی ہے تو تمہارے ری چیک کروا سکتے ہو۔ زرغان کو اپنے کانوں پر گونجتی زرار پاشا خان کی آواز سنائی دی، مگر وہ تو اسکرین پر نظر آتے ہولناک مناظر پر دہل سا گیا تھا۔ آفتاب خان رمینا خان کے ساتھ ایک اڈے پر تھا، جہاں اس کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں غریب بے بس معصوم بچیاں بندی پڑی تھیں، بیشتر اسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، ان کی باڈی میں آفتاب خان کے گارڈز انجیکٹ کر رہے تھے۔ کئیوں کی مزاحمت اور بھاگنے کی کوشش میں انہیں بے دردی سے پیٹا جا رہا تھا۔ یہ منظر اس قدر روح کو چھلنی کر دینے والا تھا کہ زرغان خان موبائل فون اپنی نظروں سے دور کر گیا۔ جلتی آنکھیں بیچتے ہی اس کی نظروں کے سامنے اس کی چھوٹی بہن گلبخت کا چبی لہر آئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا کلیجہ منہ کو آیا ہو۔ وہ خود ایک معصوم بہن کا بھائی تھا۔ آج تک حریم خان کو بھی اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، مگر یہ حقیقت کہ اس کا بھائی اس قدر بدصفت شخص تھا، زرغان خان کے لیے تسلیم کرنا انتہائی ناممکن تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی سانس بحال کرنے لگا۔ زرار نے بے بسی سے دیکھتے جبڑے بھیج کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں یہ سچ تسلیم کرنا بے حد مشکل ہے زرغان، مگر یقین جانو یہی سچ ہے۔ زرار گہری سانس بھرتے اس سے قریب کرسی پر بیٹھا۔ رمینا خان کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو؟ سرخ لہو سے بھری نگاہیں اٹھائے اس نے زرار کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ دل کا بوجھ ناقابل برداشت تھا، مگر اسے یہ زخم سہنا ہی تھا، وہ گھاؤ اسے اپنی ذات پر جھیلنا ہی تھا۔ زرغان خان کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ زرار پاشا خان یا زارون سکندر خان رمینا خان کی اصلیت سے واقف ہوں گے۔ بہت پہلے سے وہ زارون کو پسند کرتی ہے، مگر وہ یہاں اپنے ہر برے کام بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے کر رہی ہے۔ زارون سے اس کا نکاح کروانا بہت خطرناک تھا، کیونکہ اس طرح سے وہ مجھ تک آسانی سے پہنچ سکتی تھی، اس لیے ہم نے دراب خان کو قائل کیا وہ اسے پرپوز کرے۔ جب رمینا کو زارون کی طرف سے کوئی رمینا اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے، ان 5 سالوں میں دراب خان نے اسے مکمل طور پر اپنے اوپر اعتماد کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ذریعے ہم اس کے ہر اڈے تک پہنچ پائے ہیں۔ مگر ہمیں اصل خبر جاننی ہے، ہم وہ نہیں جان پا رہے۔ زرار پاشا سے اس کے سرد لہجے میں تفصیل سے آگاہ کیا، جس کے چہرے پر سوچی گہری پرچھائیاں رقم تھی۔ تم کیا جاننا چاہتے ہو اس سے؟ زرغان خان حیرت زدہ تھا، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ آخرکار اس لڑکی سے کون سا سچ نہیں اگلوا پائے تھے۔ ہم پاکستان میں آفتاب کے سوا اس کے دوسرے پارٹنر کو نہیں جانتے۔ آفتاب خان اس کا چھپا پیادہ تھا، مگر اس گیم کا اصل ماسٹر مائنڈ کوئی تیسرا ہے، اور ہمیں اس شخص تک پہنچنا ہے۔ زارون سکندر خان نے اب کی بار سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس نے سرد سانس فضا کے سپرد کی، مجھ سے کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ زرغان ان دونوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اگر 5 سال تک وہ یہ راز چھپایا ہوئے تھا تو آج اس پر سچ کھل رہا تھا، تو یقیناً وہ اسے استعمال کرنے والے تھے۔ تمہارا ساتھ اس وقت رمینا اچھے سے جانتی ہے کہ تم اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے کے لیے بےتاب ہو، تم اس کی ٹیم میں شامل ہونے کی اداکاری کرو گے۔ زرار کہتے ہوئے رکا اور آگے۔ زرغان نے بے چینی سے آگے جب تم وہاں پہنچو گے تب بتاؤں گا، پہلے ہی ساری گیم تھوڑی نہ سمجھائی جاتی ہے۔ شہد رنگ آنکھوں میں شرارہ سمیٹے وہ آنکھ دبا کے بولتے ہوئے زرغان خان نے سر جھٹکا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ ترچھی نگاہوں سے زارون سکندر خان کو دیکھتے مستفر ہوا۔ تو آج ہی تیرا مقبرہ اس ڈیرے پر بنے گا جس سے پہلے مالا میں چڑھاؤں گا۔ زارون سکندر خان جبڑے بھیجتے پوری قوت سے دبے دبے انداز میں بولا۔ اس کی غصیلی نگاہوں کو دیکھ کر زرغان خان تنفر سے سر جھٹک گیا۔ مر گئے زرغان خان کو مارنے والے سکندر خان، اتنی مار اس لیے کھائی ہے کہ تم سے، کیونکہ میں نے تمہاری اس زر پر ہاتھ ڈالا، ورنہ یہ زرغان خان اپنی طرف اٹھتے ہر ہاتھ کو توڑ بھی سکتا ہے اور ہر آنکھ کو پھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب کہ زرغان خان نے اپنی زخمی چہرے پر دل جلاتی مسکراہٹ سجائے آنکھ ونک کی تھی، زارون سکندر خان کے چہرے پر پھیلی سرخی اسے مزہ دے رہی تھی، اور زارون اسے خون آشام
نظروں سے گھور گیا۔ وہ واپس مڑا تھا۔ چلتا ہوں، اب کام ہوتے ہی دوبارہ ملاقات کروں گا، مگر اس بار میری جگہ من پسند کی ہوگی۔ اب وہ سوچ اپنے سوجے جبڑے کو رومال سے ڈھپتے اونچی آواز میں ہانکتے گیٹ عبور کر گیا۔ زارون نے غصے سے زرار پاشا کو دیکھا، جو کندھے اچکا کر ڈھٹوں کی طرح مسکرائے۔ ایک منٹ تو واپس نہیں جا سکتا خان، مجھے کچھ جاننا ہے تو اسے زرغان خان اسے بھاگتا دیکھ کر اسے گردن دبوچ سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ مگر زرار پاشا اس کے آگے پھنسنے والا نہیں تھا، وہ بس کسی بھی طرح یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ نوری اور نعمت اکیلی ہیں، سکندر باقی کا کام سنبھال لینا، مجھے اب جانے دے۔ وہ اپنے ماتھے پر بکھرتے شہد رنگ بالوں کو سنوارتے ہوئے جلد بھرے انداز میں بولا، یہ کیا ہوا ہے تیرے گال پر؟ زارون اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے گردن سے دبوچے اپنے ساتھ گھسیٹتے اسے گال پر بنے ناخن کے گہرے سرخ نشان کو گھورتے لب دبائے بظاہر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرار اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر پہلو بدل کر کہ نوری کا ناخن لگ گیا ہے اور کچھ نہیں، اور تو یہ زنانیوں کی طرح گھورنا بند کر مجھے۔ زرار اس کی نظروں سے غائب پڑتے نظریں چرا کر بولا، جبکہ زرار اسے ہرگز چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نوری کا تو نہیں لگتا اتنا بڑا ناخن، یہ تو نوری کی ماما کا ہے۔ زارون سکندر شریل لہجے میں کہتا ہے۔ آخر میں لب دبا گیا۔ زرار کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا، ایک دم سے مڑتے اسے گھورتے جبڑے بری طرح سے بھیج گیا۔ تو مرے گا سکندر، جان چھوڑ میری۔ زرار پھر سے مچلا تھا، دوسرا زارون کے کہکے اسے بری طرح سے ہجل کر رہے تھے۔ اچھا ایک بات کا سچ سچ جواب دے پاشا۔ زارون اب سنجیدہ ہوا تھا۔ زرار اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھ کر فوراً سنجیدہ پڑا۔ پوچھ، کیا پوچھنا؟ کیا تو بھابھی کے ساتھ خوش ہے؟ زارون اس کی آنکھوں میں نعمت شاہ کا عکس دیکھ چکا تھا، اس کی بے قراریاں صاف ظاہر تھی۔ وہ لڑکی اب زرار پاشا خان کے لیے کس قدر اہم ہو گئی ہے۔ الحمدللہ بہت خوش ہوں، میری آنکھوں میں دیکھ میری خوشی، نہیں تو میرا دل کھول کر دیکھ لے خان اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش اور مطمئن ہے۔ زرار پاشا لبوں پر اس کے ذکر پر تبسم بکھر گیا تھا، نئی نئی چاہت کی کلیاں اس کے دل کو بہار کی طرح مہکا رہی تھی۔ نعمت شاہ کا معصوم چہرہ ایک دم سے اس آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو دل پھر سے اس کے پاس جانے کو بےتاب ہوا۔ اگر یہ سچ ہے پاشا تو پھر تو شاہ حویلی پر نظر کیوں رکھا ہوا ہے؟ زارون سکندر خان نے اس کے چہرے کو گھورتے سنجیدگی سے پوچھا تو پاشا کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹی۔ کیا تم اب بھی محمل سے محبت؟ زارون کے آگے کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زراج خود کوئی بھی یا پھر نعمت کو کوئی تکلیف دے، اس لیے اس سے دو ٹوک بات کرنے بے حد ضروری تھا۔ زارون محبت ایک بار نہیں ہوتی، محبت تو بار بار ہوتی، مگر ہر شخص کی محبت کا جذبہ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت بس ایک بار ہوتی ہے، میں ان کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ انسان کی سب سے پہلی محبت اس کے والدین ہوتے ہیں، پھر اس کی بہن بھائی، پھر کوئی اور اس کی زندگی میں آتا ہے۔ محبت تو ہر شخص سے الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ محمل قریشی سے مجھے محبت ہی محبت اور رہے گی، مگر شاہ حویلی پر نظر اس لیے نہیں رکھوا رہا کہ مجھے محمل کی واپس اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نعمت کو اپناتے وقت میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا آخری سانس تک اس کا اور اس کی بچی کا سہارا بنوں گا، مگر محمل اس کو تو کوئی بھائی نہیں، وہ تو مجھ سے ہی اپنا محافظ سمجھتی تھی، مگر میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔